بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک اجمعین۔ آج 18 جون 2024 نبیوں کی زمین ملک شام دمشق میں الحمدللہ یہ چوتھا سال ہے ادارہ سلوک صوفیہ انٹرنیشنل پاکستان کراچی کا، اور الحمدللہ اللہ پاک نے پھر ایک مرتبہ کرم اور فضل کیا کہ ہم نے اور ادارے نے اور یہاں پر موجود جو ہماری پوری ٹیم ہے، جو طلبہ یہاں پر پڑھ رہے ہیں انٹر میں اور فرسٹ ایئر سے لے کر یونیورسٹی کے پارٹ 1 2 3 تک پہنچ چکے ہیں، تو وہ طلبہ بھی پوری ٹیم ساتھ رہی۔ آج الحمدللہ عید کا تیسرا دن ہے یہاں پر، اور ابھی آخری 2 بکرے رہ گئے تھے، ان کو ذبح کر کے ہماری اس دفعہ کی جو قربانی کا جو روحانی یہ سیزن تھا وہ مکمل ہو گیا۔ میرے ساتھ میرے یہ دوست ہیں، یہ شامی ہے اور ان کا نام ابو سلیمان ہے۔ انت شو اسمك؟ ابو سلیمان لا خالد فطوم۔ خالد ان کا نام ہے، ابو سلیمان ان کی کنیت ہے، اور یہ چوتھا سال ہے کہ میں ان کے ساتھ یا یہ میرے ساتھ ہوتے ہیں اس کام میں۔ ٹوٹل جو ذبح کا کام ہوتا ہے یہ ان کے انڈر سپرویژن میں ہوتا ہے۔ یہ بیسک خود جو ہے وہ قصائی ہیں، لیکن بہت ہی محبت کرنے والے اور تعاون کرنے والے ہیں، اور انہوں نے اس دفعہ بھی حد درجے کا تعاون کیا ہے کہ جہاں پر بہت سی مشکلات آ رہی تھیں، جانوروں کی قلت ہو رہی تھی اور بہت ساری، دیکھیں کہ ایک جنگ زدہ ملک ہے ملک شام جو ہے، تو یہاں پر کوئی بھی چیز نارملی آپ کو نہیں مل پاتی ہے، تو اس میں ان کا جو کردار رہا وہ بڑا عالی شان تھا۔ ماذا تقول اولا لشعب الباکستان؟ شكرا كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجزيكم الخير. اليوم الحمد لله خلصنا، تمت العملية بنجاح. ذبحنا 32 عجل ما شاء الله، اللهم صل على النبي، و17 خروف و21 جدي، والحمد لله خلصنا هلا الساعة 2 والامور كلها جيدة الحمد لله. یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا رہا اس دفعہ کا جو ہے وہ سیزن قربانی کا نبیوں کی زمین ملک شام میں۔ 32 بچڑے جو ہے وہ یہاں پر ذبح کیے گئے ہیں، 17 دمبے یہاں پر ذبح کیے گئے، اور 21 بکرے جو ہے وہ اس زمین میں ذبح کیے گئے۔ نعم، الحمد لله. الله يجزيكم الخير ويعوض عليكم. اهل الشام يعني بيشكركم كثير. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، اور اہل شام آپ سب کے مشکور ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنی اس محبت کا جو اظہار کیا ہے، اللہ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے، الله يعوض عليهم يا رب. اور جو آپ لوگوں نے اپنا رائے خدا میں مال خرچ کیا ہے، اللہ اپنی شان کریمی کے مطابق اور عطا فرمائے۔ دیکھیں آپ کہیں پر بھی رہیں اور خیر کا کام ہمیشہ جاری رہنا چاہیے، تو یہ جو ملک شام کے اندر ہوتا ہے، اس میں صرف میں اتنا کہوں گا، وہ خوش نصیب لوگ کہ جنہوں نے یہاں پر یہ قربانیوں میں حصہ لیا، وہ ایک دن یہاں پر ضرور آئے گا، اور وہ محشر کا دن ہوگا۔ اس زمین کو اس نے گواہ بنا لیا کہ میں بھلے یہاں پر نہیں پہنچا، لیکن میری دی ہوئی خیرات اور جو خیر تھی وہ یہاں پر پہنچ چکی ہے، اور جو یہاں پر لوگ اس وقت بھی باہر ایک بہت بڑا مجمع لوگوں کا جمع ہے، اور انہوں نے مجھے کہا بھی کہ یہ آپ کی وجہ سے ہمارا جو کام ہوتا ہے اس میں بڑے ڈسٹرب ہونے لگ جاتے ہیں، ہم لوگ اتنے زیادہ یہاں پر ہوتے ہیں، یہاں پر لوگوں کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ ہفتے میں 1 پاؤ گوشت خرید سکے، ایک ہفتے میں 1 پاؤ گوشت خریدنے کی ان کے پاس استطاعت نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا ایک کام ہوتا ہے۔ الحمدللہ اس وقت پورے دمشق کے اندر جو ہے وہ گوشت کی سپلائی ہو چکی ہے، وہ عنقریب آپ کے سامنے ہوگا، وہ جو سارا کام ادارہ سلوک صوفیہ اور اس کے والنٹیئرز نے یہ سارا کام کیا ہے نبیوں کی زمین پر۔ خوش نصیب وہ لوگ کہ جنہوں نے اس کام میں مال کے ذریعے سے یا جسم کے ذریعے سے بدنی طور پر جنہوں نے کام کیا۔ ہمارے بھائی ابو سلیمان انہوں نے بہت کوپریٹ کیا ہے، انا بقول یعنی ابو سلیمان ساعدنی کثیر الحمد بهذه لله الأمور۔ الحمد لله. هي رابع سنة الحمد لله، وكل سنة أكثر من سنة عم يزداد العدد. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھ پر لازم ہے کہ میں آپ کی ساتھ تعاون کروں، اور ہمارا یہ چوتھا سال ہے یہاں پر قربانی کا، اور الحمدللہ ہر آنے والے سال میں اس برکتی زمین کی برکت سے اللہ ان قربانیوں میں اضافہ ہی فرما رہا ہے،
اور آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ اور اضافہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ يبارك يا لنا. رب يا رب، الله يبارك في- لكم ويعوض عليكم آمين. ويخلف عليكم. آمين آمين. والحمد لله كل سنه عم يزداد العدد، الحمد واهل لله. الشام عم يدعوا لكم والله يعوض عليكم. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کا بہترین جزا دے. یہ بار بار یہ الفاظ بول رہے ہیں تو یہ تو خود ایک ماشاءاللہ اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل شام آپ کے مشکور ہیں، اہل شام آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اللہ آپ کو اس کی بہترین جو ہے وہ جزا عطا فرمائے، اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ یہ خیر کا سلسلہ تھمے گا نہیں انشاءاللہ اور بڑھے گا. اس زمین کے لیے میرے نبی نے برکت کی دعائیں کی ہیں تو پھر کیوں نہ ہو یہ برکت انشاءاللہ ہمیشہ بڑھتی رہے گی. انا چلو کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی شامنا امين. فهذه البرکہ لا تنتہی بل تزید. الحمد لله، اي والله كل سنه الحمد لله عم يزيد، الله عم يطرح البركه كل سنه عم يزيد. تو میں نے کہا کہ وہی بات انہوں نے بھی کر دی ہے کہ بے شک سرکار علیہ السلام کی یہ دعا ہے کہ شام میں برکت ہوگی، تو ہر آنے والے سال میں قربانی کے اس کام میں الحمدللہ برکت ہوتی جا رہی ہے. اور میں اپنی قوم کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جتنے بھی لوگ یا جتنا بھی گوشت یہاں پر تقسیم ہوتا ہے، یہ سارے لوگ وہ ہیں جو کہ اللہ کی وحدانیت پر کامل یقین رکھتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عشق رکھتے ہیں. یہاں پر دکانوں پر یہ بینر تو نہیں بلکہ اسٹیکر لگا ہوتا ہے کہ جو بھی دکان میں داخل ہو رہا ہے من دخل الدار وصلی علی النبی المختار اللهم صل وسلم وبارك صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو بھی اندر دکان میں داخل ہو تو وہ نبی کے مختار پر پہلے درود پڑھے پھر داخل ہو. تو یہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پایا جاتا ہے. اور ایسے ہی یہ لوگ 4 یاروں کے بھی دیوانے ہیں. پورا ملک شام 4 یاروں کا دیوانہ ہے، اور ایسے ہی پورا ملک شام جو ہے وہ آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہے. میرے سامنے بالکل یہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی کا مزار ہے، بالکل سامنے. یہاں سے میں پیدل چلوں تو انشاءاللہ 2 سے 3 منٹ میں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے مزار پہ پہنچوں گا. انہی کے ساتھ سیدنا نور الدین زنگی کا مزار ہے، اور بلکہ 2 منٹ کے فاصلے پر یہاں پر جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک ہے. تھوڑا سا آگے بڑھو تو امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کا سر انور ہے. بنت حسین سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کا یہاں پہ مزار شریف. حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جو ہے یہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا یہاں پر مزار مبارک ہے. تو اتنی برکتوں کی جگہ پر سیدنا بلال ابشی رضی اللہ عنہ بالکل یہاں پر قریب میں ہے. تو یہ ساری برکتیں بھی ان لوگوں کو اور وہ ساری ہستیاں ان کو دیکھ رہی ہیں کہ جو یہاں پر عمل خیر کر رہے ہیں. اور اللہ پاک آپ سب کو، یہ ہمارے جو دوست ہیں ابو سلیمان، یہ بھی بزرگوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. انہوں نے اپنی دکان میں ملک شام کے جو بزرگان دین ہیں جو وصال کر چکے ہیں، تو ایسے ہی انہوں نے محبت میں جو ہے ان کی یادیں اپنے ساتھ رکھی ہیں. تو الحمدللہ یہ سارے لوگ بزرگوں کے ماننے والے ہیں، بزرگوں سے علماء سے محبت کرنے والے ہیں. اللہ پاک سب کو بہترین جزا عطا فرمائے. یہاں پر لوگوں نے جتنی دعائیں کی، اللہ پاک ان دنوں کی برکت سے وہ دعائیں آپ کے حق میں قبول فرمائے. اور ان تمام کاموں کی جو سرپرستی فرما رہے تھے، ابھی تھوڑی دیر پہلے اٹھ کر یہاں سے تشریف لے گئے قبلہ شہزادہ غوث پاک فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالعزیز الخطیب الحسنی الجیلانی حفظہ اللہ، وہ اس پوری قربانی کی سرپرستی شروع جانور کی پرچیزنگ سے لے کر آخری جانور تک حضرت اس کام میں سرپرستی، باوجود ان کی علالت اور ہفتے میں 3 مرتبہ ڈائلیسس کے وہ اس کام کے اندر سپرویژن فرماتے رہے، سرپرستی کرتے رہے. اللہ تعالیٰ سب کو، ان خوش نصیبوں کو سب کو کہ جنہوں نے یہاں پر حصہ لیا اور آئندہ جو لوگ اس کار خیر میں حصہ لیں گے، ان کو اللہ پاک کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ اس مقدس دھرتی کی حاضری عطا فرمائے، ملک شام کی زیارت عطا فرمائے، اور یہاں پر موجود جتنے بھی نفوس قدسیہ ہیں ان کے درباروں کی زیارت اور ان کے درباروں سے فیوز و برکات انہیں، ان کے اجداد، ان کی اولاد اور ان کی نسلوں کو قیامت تک دنیا آخرت میں عطا فرمائے. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.